بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے نوجوان جو ہے غسل کے حوالے سے کنفیوز ہے کہ وہ سوچتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مثال جب جنابت غسل واجب ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے انہوں نے سوچا ہے کہ میں عام نہا کے جو نکلتے ہیں واش روم گئے تو وہاں پہ صابن شیمپو کے ساتھ نہا دھلا کے آ گئے، بس یہی ہے۔ بلکہ یہ نہیں ہے کہ خصوصاً جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہے، تو اذان یہ جو ہے غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، وضو کا ہم نے بتایا ہے، لیکن غسل کا طریقہ یہ ضرور دیکھیے گا، یہ انشاءاللہ سارے نوجوان حضرات کے لیے۔ اور ایک تو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شرماتے ہیں، مثال مولانا کے پاس آ کے کہیں کہ ہمارے اوپر کیسے غسل کرنا ہے یہ وہ، تو یہاں انشاءاللہ آپ اس سے جو ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو غسل کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، جس طرح وضو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح ایک انسان غسل کرتے ہیں تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص کے اوپر جو ہے جنابت واجب ہو گئے، اس خانے میں چلا گیا، سر پہ پانی ایک دفعہ دائیں اور بائیں پہ ڈال دیا، آ گئے، باہر نکل آئے، اب اس کی نجاست دور نہیں ہوا ہے، تو اس کا غسل کیسے صحیح ہوگا؟ لہٰذا آپ جائیں، واش روم میں جائیں، جانے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے آپ کو صابن سے دھو لیں، شیمپو سے دھو لیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے دھونے کے بعد پاک صاف ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے غسل کی نیت کریں۔ غسل کی نیت کرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے سر پہ ایک دفعہ پانی ڈالنا ہے آپ نے، پہلے آپ 100 دفعہ پانی ڈالیں، 10 دفعہ آپ شیمپو اور صابن کے ساتھ اپنے جسم کو دھو لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے نیت کی، کلی کیا، کلی کرنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ میں جنابت کے غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اگر وقت نماز داخل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کہیں گے واجب قربتاً الی اللہ۔ اگر وقت داخل نہیں ہوا ہے، ظہر سے پہلے آپ نے غسل کرنی ہے، تو پھر آپ نے جو ہے قربتاً الی اللہ نیت کرنے کے بعد ایک دفعہ سر پہ پانی ڈالیں گے، ایک دفعہ پانی ڈالنے کے بعد جو ہے آپ اپنے سر کے ساتھ گردن کو بھی ہاتھ پھرانا ہے، گردن کو بھی دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی ڈالیں اور بائیں طرف کو آپ نے پاؤں کے نیچے جہاں انگلیاں ہیں بیچ میں وہاں تک آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو لگا کے جہاں جہاں پانی نہیں لگتا مثلا تو وہاں پہ آپ ہاتھ پھرائیں، اور اس کے دائیں سائڈ کے ساتھ بائیں سائڈ کو بھی تھوڑا جو ہے ہاتھ یوں پھرائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بائیں سائڈ پہ اس کو بھی آپ جو ہے ایک دفعہ پانی ڈالیں گے، جس طریقے سے آپ نے دائیں سائڈ پہ پانی ڈالا ہے اور بائیں کا تھوڑا حصہ آپ نے ہاتھ کے ساتھ ملایا ہے، اسی طرح جو ہے بائیں کے ساتھ جو ہے دائیں کا بھی تھوڑا حصہ آپ ہاتھ ملائیں اور صاف آپ کا جو غسل جو ہے مکمل ہے۔ اور یہ غسل جو ہے ایک سوال کرتے ہیں کہ آیا شاور کے اوپر بھی غسل کر سکتے ہیں جیسے اکثر غسل خانوں میں ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے شاور میں فل پانی آتا ہو، پھر بار بار بند نہ ہوتا ہو، تو لہٰذا اگر پانی صحیح طریقے سے آ رہے ہیں تو پھر وہی ہے، نیت کر کے آپ نے جو ہے اپنے سر کو شاور کے نیچے رکھنا ہے اور اس کے بعد دائیں سائڈ کو پھر آپ نے ہاتھ پھرانا ہے، پھر بائیں سائڈ کو آپ کا غسل جو ہے کامل ہے۔ غسل کے 2 طریقے ہیں، ایک غسل ترتیبی ہے، تو یہ جو ہم شاور کے نیچے یا واش روم میں جو کسی برتن کے ذریعے مٹکے کے ذریعے جو پانی ڈال کے کرتے ہیں یہ غسل ترتیبی ہے۔ لیکن جو دیہات میں بستے ہیں یا جن کے پاس جو ہے سوئمنگ پول وغیرہ، تو وہاں پہ جا کے بھی آپ جو ہے غسل التماسی کر سکتا ہے، وہ ہے غسل التماسی۔ اس کی بھی نیت یہی ہے کہ آپ نیت کرنے کے بعد چھلانگ ماریں گے، پانی میں کود گیا اور اس کے بعد جو ہے باہر آ گئے، آپ کا غسل مکمل ہے، اس میں یہ دائیں بائیں اور والی بات نہیں ہے۔